السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، دنیا سنیت پر اور عالم اسلام پر اعلیٰ حضرت اور ان کے خلفاء اور شاکردین کے بے شمار احسانات اور انعامات رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی انہی عظیم خلفاء میں ایک خلیفہ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی حضرت علامہ کنجی علی کٹی مسلیار کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ولادت قریہ چالم 23 جمادی الاخری 1320 ہجری مطابق 1884 کو ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فریدہ بی بی تھا۔ آپ بہت بڑی عابدہ اور تہجد گزار خاتون تھی۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا علیہ الرحمہ نے آپ نے اپنی تاریخی ولادت نصر من اللہ فتح قریب سے نکالی۔ آپ کے والد نے آپ کا نام احمد رکھا اور شہاب الدین آپ کا پیارا لقب ہے اور کنیت ابو سعادات ہے۔ آپ بسا اوقات اشعار بھی کہتے تھے۔ اس مناسبت سے ازہر آپ کا تخلص تھا۔ اسی ازہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کی مارکۃ الآراء تصنیف الفتاوی الازہریہ بھی ہے۔ آپ کا دارالفتاء بھی دارالفتاء الازہریات سے معروف اور مقبول تھا۔ علامہ شہاب الدین کویا علیہ رحمۃ رضوان کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد ماجد سے حاصل ہوئی۔ درس فخری کی بڑی چھوٹی کتابیں آپ فقیہ عصر علامہ چالل اگت کنجی احمد حاجی مسلیار یگانہ روزگار صوفی باصفا مرد مجاہد عالی مسلیار سے پڑھی۔ واضح رہے کہ درس فخری وہ نصاب ہے جس کو قاضی فخر الدین ابو بکر الشالیاتی نے مرتب کیا تھا۔ اس زمانے میں مالابار اور علاقہ دکن میں وہی درس فخری کا نصاب رائج تھا۔ کیرلا کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے غرض سے جامعہ لطیفیہ ویلور شریف میں داخلہ لیا۔ آپ انتہائی ذہانت کے مالک تھے۔ آپ کے علم و حکمت کی گہرائی و گہرائی سے آپ کے اساتذہ و شیوخ حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ آپ پر آپ کے اساتذہ ناز و فخر کیا کرتے تھے۔ اسی مہارت اور درک کو مد نظر رکھتے ہوئے نبیرہ قطب ویلور، پیر طریقت، رہبر شریعت، قدوۃ السالکین، بقیۃ السلف حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد رکن الدین قادری ویلوری نے دوران تعلیم ہی آپ کو معاون مدرس مقرر فرمایا۔ رجب 1329 ہجری مطابق 1909 میں جامعہ لطیفیہ ویلور شریف سے اکابر علماء اہل سنت کے دست اقدس سے آپ کی دستار بندی ہوئی۔ دوران تعلیم ہی آپ دارالفتاء کے بھی رکن رہے تھے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں دین کی خدمت میں سرگرم عمل رہے۔ کرناٹک، تمل ناڈو، مہاراشٹرا، کیرلا، آندھرا وغیرہ میں آپ نے تدریسی خدمات بھی انجام دی۔ جامعہ لطیفیہ کے فراغت کے بعد آپ ہندوستان کی متعدد ریاستوں میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ چند سالوں کے بعد نبیرہ قطب ویلور علیہ رحمۃ رضوان کے اشارے سے آپ تحصیل علم فقہ کے لیے یوپی بریلی شریف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی سے تمام علوم فقہ، تمام علوم و فنون کی اجازت حاصل کی۔ خصوصاً فقہ حنفی کی اجازت آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت ہی سے حاصل کی۔ ملیالم انسائکلوپیڈیا میں اس کی بھی صراحت ملتی ہے کہ علامہ شہاب الدین احمد کویا علیہ رحمۃ رضوان کو بیک وقت چاروں فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں کامل دسترس حاصل تھی۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی کی ذاتی والا صفات نے خورشید نصف النہار کی ضیاء پاشیوں سے علم و عرفان کا گوشہ گوشہ اس قدر بقع نور بنایا کہ ذرے ذرے سے پھوٹنے والا ایک ایک شعاع آسمان علم و حکمت اور فلک قلب و نظر کے مہر عالم تاب کے لیے باعث رشک بنا۔ علم شریعت میں کامل دسترس و درک حاصل کرنے کے بعد آپ طریقت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے حضرت علامہ مفتی مکہ شیخ محمد حزب الدین سلیمان عاسقی کے ہاتھ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے فاضل بریلی علیہ رحمۃ رضوان سے بھی سلسلہ عالیہ رضویہ برکاتیہ میں شرف بیعت حاصل کیا۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی علیہ رحمۃ رضوان کے قلم سے ایسی کتابیں معرض وجود میں آئیں۔ آپ نے ایسی کتابیں تصنیف فرمائی جس کا مطالعہ قلب کو منور اور ذہن کو منور کرتا ہے۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی علیہ رحمۃ رضوان کی تصانیف میں عشق رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دل آویز انوار پیش کیے گئے ہیں جو اذہان کو پاکیزگی اور گلستان حیات کو پھبن عطا کرتے ہیں۔
آپ ہی کی تصانیف مبارکہ نے سرزمین مالابار سے کفر و ضلالت و گمراہی و بد عقیدگی کی تیرگی کو کم کیا اور اس کا خاتمہ کیا۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا علیہ رحمۃ رضوان کی تحاریر میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی رنگ و بو ملتی ہے۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی علیہ رحمۃ رضوان کی کتابوں کی فہرست طویل ہے۔ آپ کی تقریباً کتابیں عربی زبان میں تصنیف ہوئی اور جن کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ آپ کی کتابوں کی فہرست آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی علیہ رحمۃ رضوان شعری شوق بھی رکھتے تھے۔ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی علیہ رحمۃ رضوان چند سال سلطنت نظامیہ حیدرآباد کے صدارت العالیہ کے مفتی بھی رہ چکے ہیں۔ علامہ رفیق احمد کولاری صاحب کے قول کے مطابق انہوں نے علامہ شہاب الدین احمد کویا علیہ رحمۃ رضوان کے بعض فتاوی کے خطوط بھی دیکھے ہیں۔ یوں تو حضرت علامہ شہاب الدین احمد کویا بعض سلاطین سلطنت نظامیہ کے اتالق بھی رہے تھے۔ سلاطین نظامیہ کو آپ سے بے انتہا عقیدت تھی، اسی وجہ سے آپ کو ہر ماہ تصنیف و تالیف کی مہم کے لیے سلطنت نظامیہ کی بیت المال سے ماہانہ 100 روپیہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ آپ کے لیے خاص لائبریری کا بھی انتظام تھا جس میں آپ نادر و نایاب کتابیں دنیا کے گوشے گوشے سے منگوا کر محفوظ کرتے تھے۔ یہ آپ کی علم دوستی کی روشن دلیل ہے۔ آج بھی نادر و نایاب کتابیں الماریوں میں محفوظ ہیں۔ جب بھی علماء حرمین شریفین آتے ہیں تو اس کی فوٹو اسکین یا پھر زراکس کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آخر وہ افسوسناک گھڑی بھی آ گئی جس میں لاکھوں معتقدین و مریدین کا خون جگر اشکوں سے بھر آیا۔ آخر چمکتا چراغ قدرت کے زوردار ہواؤں کی وجہ سے گل ہو گیا، یعنی 27 محرم الحرام 1374 ہجری بروز یکشنبہ آپ نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر کیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کی خبر ناگہانی اطراف عالم میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آپ کی آخری دیدار و زیارت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے چالم میں جمع ہونے لگے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور آپ کی مسجد کے احاطے میں آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ تمام دنیائے سنیت کو علم فراق دے گئے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمت ہو اے میرے کارواں تجھ پر۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ناپسند آئے تو ڈس لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔